لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، کوہ میں دشت میں میدان میں ہے، کوہ میں دشت میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اوم بھوربھوروہ سواہا تتسویتروارینیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارت ابھیوتھانام دھرمسیہ تداتمانم سریجامہم پریترانائے شادھونام وناشائے چ دشکرتام دھرم استھاپنارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے۔ اوم نمو ہری اوم پرماتمنو دیویو دتم الللے اللو جیشٹم سریشٹم پرمم پورنم برہمانم اللہ اللو رسول محمد رکبرسیے اللو اللہ ایتس منندرے ملکش آچاریین سمنوتا محمد اتی خیاتا شش شاخا سمنوتا نریپستیو مہادیوم مرستھل نواشنے گنگا جلے شنس نافتائے پنچگبیہ سمنوتا لنگ چھیدی شخاہینا شم شروع دھاری چدشکا اچ لاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم۔ گھور اندھیرا ہر جانب ہے، غم کی بدلی چھائی ہے۔ کچھ آپ لوگ بھی بولیں گے کبھی میں بولوں گا، ذرا معلوم تو ہو کہ آپ سن رہے ہیں۔ گھور اندھیرا ہر جانب ہے، غم کی بدلی چھائی ہے، ایسے میں ہم دیوانوں کو آقا کی یاد آئی ہے۔
ساتھ میں تیرا کیسے چھوڑوں، تجھ سے رشتہ کیسے توڑوں، ساتھ میں تیرا کیسے چھوڑوں، تجھ سے رشتہ کیسے توڑوں، تیری نسبت کو پا کر بات اپنی منوائی ہے، تیری نسبت کو پا کر بات اپنی منوائی ہے۔ ایدمو جنا اوپشرت نرا شنسا اشتوشیتے اشترا یش پرواہنو ودھو منتو دریدش اشائے مامہے نشکاندشچرجہ ترینی شتان یورتام شہسگرہ دشگونام نرا شنسا میں پریم اسمن یگے اپہوے مدھو جیوم ہوشکریتم۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ اس کے یہ دائمی بہار آئی، لفظ ہے کتنا حسین کہہ رہے ہو گل جسے، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی۔ آئیے میں اپنی وارتا پرارمبھ کروں، اس سے پورو ہم اور آپ مل کر جگت گرو انتم سندیشٹا مامہے رشی کائنات کے سرور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی بھی رحمت عالم بن کر۔ برادران اسلام، آج آپ سیرت النبی کانفرنس میں یا سیرت کے جلسے میں براجمان ہیں۔ 12 ربیع الاول جو مشہور تاریخ ہے، آج سے 14 صدی پیچھے جائیے اور دیکھیے کائنات کی حالت کیا تھی۔ 1400 سال پہلے دنیا میں ایک انقلاب آیا۔ یہ انقلاب اچانک نہیں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت و سعادت اچانک نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، کون ایسی ہستی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین آسمان، یہ تمام سنسار کی رونقیں کس کے لیے ہیں؟ کون ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو نبوت عطا کی، نوح کو جوش تبلیغ عطا کیا، حضرت ابراہیم کو وفاداری سکھائی؟ یہ کون ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آپ کو بنایا، انسانوں کو بنایا، تمام کائنات کو بنایا؟ تو آپ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات اور کوئی نہیں ہے، وہ آمنہ کا نام، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا، ہم سب کا آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں دنیا وجود میں آئی ہے۔ وہ اچانک اور دفعتاً نہیں آیا، بلکہ آپ تاریخ کے پیچھے جائیے اور دنیا کی ابتدا کو دیکھیے، کائنات کا
آغاز کہاں سے ہوا، یہ سنسار کا پرارمبھ کہاں سے ہوا، سنسار کا وجود کیسے ہوا، یہ کائنات کیسے بنی، تو آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے، اس سنسار کے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے، اس پرمیشور، اس رب نے جو سنسار کا بنانے والا ہے، سنسار کا رچنا کار ہے، تمام کائنات کو وجود میں لانے والا وہ ایک خدا ہے، ایک پرمیشور ہے، وہی برہما ہے، وہی سنسار کا کریٹر ہے، وہی جگت کا بنانے والا ہے، وہی جگت کا پالنہار ہے۔ ہاں وہی ہے جو کسی زمانے میں اپنے دوتوں کو، اپنے پروفیٹوں کو، اپنے میسنجروں کو یہ سندیش دے کے بھیجا تھا، اہم سروس پربھو متہ سروم پرورتتے اتی متو بھجنتو مام بدھا بھاوسمنوتا۔ اے لوگوں، کائنات میں یہ اعلان کرو، سنسار کے ایک ایک انسان کو، ہر ایک مانو ذات کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ان کے دل و دماغ میں، ان کے قلب و جگر میں، ان کی نگاہوں میں یہ بات رچی اور بسی ہونی چاہیے کہ سنسار کا اتپتی کرتا، سنسار کا نرماتا، اس سنسار کا بنانے والا، اس سرشٹی کا نرمان کرنے والا میں تنے تنہا ہوں، اہم سروس پربھو متہ، کہ میں نے کائنات کو رچا ہے، میں نے سنسار کو بنایا ہے، اور مجھے پہچاننے والے، میری معرفت کو حاصل کرنے والے جن لوگوں کو عرفان حق حاصل ہو گیا، جو لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں، وہی بڑی عقیدت کے ساتھ اور شردھا کے ساتھ میری بندگی کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ رب ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ سنسار کا مالک ہے۔ اس نے کائنات کو بنانے سے پہلے، اس سرشٹی کے نرمان سے پہلے، چاند کو بنانے سے پہلے، آسمان کو بلند کرنے سے پہلے، زمین کو بچھانے سے پہلے، یعنی کل کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی روحوں سے دو طرح کے وعدے لیے، دو وعدے کرائے، کہاں عالم ارواح میں، اس دنیا میں جہاں روح جمع کی گئی تھی، روحیں جہاں جمع ہوئی، ایک طرف انسانوں کو، عام انسانوں کی ارواح کو، عام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا گیا، جہاں ہم جیسے لوگ تھے، یہاں گندے لوگ بھی تھے، ناپاک قسم کے لوگ بھی تھے، جو دنیا میں آ کر کے کرپشن کرنے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے، ان کی بھی روحیں تھیں۔ اس کو آپ بار بار سنتے ہیں، تبلیغی جماعت میں بار بار اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ نے پوچھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ وعدہ کرایا اللہ نے، ہماری روحوں نے، تمام ارواح انسانی نے یہ جواب دیا، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، لیکن دوسرا وعدہ اور لیا گیا تھا۔ میری بات پر توجہ رکھیے گا، اگر توجہ ہوگی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، آج جس کی محفل سجا کر کے آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، خدا کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام، سب سے زیادہ عظمتیں اسی کے لیے ہیں، سب متفق ہیں، اور کسی ایک کا نہیں، بعد از خدا بزرگ کوئی آپ کا نہیں۔ عالم ارواح میں دوسری میٹنگ ہوئی، علماء نے تخیلات کو لگایا، خیالات پیش کیا، اور یہ کہا کہ وہاں اللہ تعالی نے، دنیا میں لوگ کانفرنس کرتے ہیں، سرکار دو عالم کانفرنس، سیرت کانفرنس، اور کیا کیا کانفرنس کرتے ہیں، لیکن عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے، رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو بلایا۔ وہاں انسان، عام انسان نہیں
نہیں تھے، ان کی روحیں جمع نہیں کی گئی تھی، بلکہ صرف پیغمبروں کی روحیں، آدم کی روح تھی، نوح کی روح تھی، حضرت سیس کی روح تھی، حضرت صالح کی روح تھی، حضرت سمود علیہ السلام کی روح تھی، حضرت ابراہیم کی روح، حضرت اسماعیل، اور کل 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر نبی رسول دودھ بن کر دنیا میں آئے، ان کی ارواح کو اللہ نے جمع فرمایا۔ سرکار کی سیرت کا کانفرنس عالم ارواح میں منعقد کی گئی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو جمع فرمایا، اور اللہ تعالی نے سرکار کی کانفرنس میں سیرت بیان کی گئی، تاریخ بیان کی گئی، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بیان کرنے والا متکلم خود رب العالمین ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا، قرآن نقل کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَىٰ آیَةِ الْآخِرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب رب العالمین نے عالم ارواح میں پیغمبر کی ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ میثاق لیا تھا کہ تم سب کو نبوت دی جائے گی، تم سب کو رسالت دی جائے گی، تم سب کو حکمت اور کتاب سے نوازا جائے گا، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا پیغمبر جائے گا، تو تمہاری ڈیوٹی، تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس نبی کی مدد بھی کرو گے۔ پتہ یہ چلا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اچانک نہیں ہوئی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اچانک نہیں ہوئی۔ آج سیرت کانفرنس ہو رہا ہے، لیکن اندازہ کیجئے اس نبی کے رتبے کا، اس نبی کے مقام کا، اس کی عظمت کا، کہ کہاں آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ کائنات کے وجود سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا چرچا کر دیا، اپنے محبوب کی آمد کی خبر دے دی۔ اللہ تعالی نے پیغمبروں کو ڈیوٹی لگائی، اے پیغمبروں، میرے رسولوں، تمہیں رسالت دی جائے گی، تم جاؤ گے تو تمہاری ڈیوٹی اس نبی پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ اس لیے مورخین نے لکھا، کتابوں میں لکھا کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے، سب نے اپنے انویائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اپنے مقتدیوں کو ایک توحید کا سبق سکھایا، ایک ایشور واد کا پاٹ پڑھایا، اور یہ بھی بتایا، لوگوں سنو، میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے جو اپنے وقت پر آئیں گے، ان کی علامتیں، ان کی پہچان، ان کا پریچے کرایا، ایسا پریچے کرایا، ایسا پریچے کرایا کہ تمام لوگ اس انتظار میں تھے، منتظر تھے، اس نبی کی آمد کا، اس نبی کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس لیے کائنات میں، سنسار میں کئی ایسے لوگ ہوئے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی اور آپ کی زیارت کی تمناؤں میں بیٹھے رہے، اور اسی تمنا کو لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ آپ کتابوں کو پڑھیے تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھارمک گرنتھ ہیں، جتنی پستکیں ہیں، ان تمام پستکوں میں، تمام کتابوں میں، تمام گرنتھوں میں، تمام کے تمام کتابوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد کے جو نقشے کھینچے گئے یہ تمام کے تمام موجود ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پرانا گرنتھ کہا جاتا ہے، آپ دنیا میں جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ وید آدی گرنتھ ہیں۔ یہ آدی گرنتھ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس دور کے گرنتھ ہیں جس دور میں انسان کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے پرانی
یہ ہے اس گرنتھ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو سنایا ایک جگہ اس نبی کی تعریف، اس رسول کی تعریف جس کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان الفاظ میں لکھا گیا نراشنسا میپریم اسمن یجے اپہوے مدھو جیوم حوشگریتم۔ نراشنس رشی جن کی زبان، جن کی جیب بہت میٹھی ہے، ان کی قربانیوں کو، ان کے بلیدانوں کو میں مادھیم بناتا ہوں ایشور تک پہنچنے کا، کہ ایشور ہماری عبادتوں کو، ہماری اس پوجا پدھتی کو اپنے حضور اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے میں، اس کے مادھیم سے سویکار کر لے، قبول کر لے۔ پھر کہا ایدمو جنا اپشرت نراشنسا استوشیتے۔ یہ کہا کہ لوگوں سنو، غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، ادب کے سانچے میں ڈھل کر کے سنو، کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی چرچا کی جائے گی، جس کا نام لیا جائے گا، وہ ایسا ہے کہ بے ادبی کے ساتھ اس کا نام لینا پاپ ہے، گناہ ہے، اس لیے اس کا نام لیا جا رہا ہے جو نراشنس ہے۔ نراشنس کا نام ادب کے ساتھ لیا جائے، اس کی پہچان بھی بتائی گئی، وہ اونٹوں پر سواری کرے گا، اس کی پتنیاں 11 ہوں گے، اس کے 700 لوگ ہوں گے، اس کے 10 ساتھی مالا کی طرح ہوں گے، اور بہت سارے یودھا اور طاقتور لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ کہا گیا اس نبی کی آمد سے کتنے سال پہلے، ہزاروں سال پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب پیغمبروں کو ڈیوٹی دی گئی، اللہ نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام کو اس دور کے نبیوں نے، اس دور کے پیغمبروں نے اور رشی منیوں نے، جہاں تک جس کو یہ بات پہنچی انہوں نے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس چیشٹا میں رہے کہ یہ بات ہر ایک انسان تک پہنچ جائے، اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں آئے، نبی جتنے دنیا میں آئے، تمام پیغمبروں کی گنتی ہم کو اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، ان تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام پروفیٹوں پر، تمام میسنجروں پر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تمام کو سچ اور حق جانتا ہے، تمام کو سچا جانتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پیغمبر ہو جن کے تعلیمات کو لوگوں نے مس کر دیا ہو، تبدیل کر دیا ہو، بدل دیا ہو، اور ہم اس کو بالکل یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی وانی ہے، یہ ایشور کی وانی ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں جو علامتیں ہیں، جو پہچان ہے، جو نشانیاں ہیں، یہ صرف اسی نبی کے لیے ہے، اسی رسول کے لیے ہے، اسی پروفیٹ کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نظر نہیں آتا۔ آگے آئیے، ایک رشی نے تو یہاں تک بتایا اشٹو گڑا پروشم دیپینتی پرگیا چا کولیم چا دما شروتم چا پراکرم چا بہو بھاشیتا چا دانم یتھا چکری کرتجتا چا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو انتم دور میں، انتم سمے میں ایک آخری رشی، جگت گرو نراشنس رشی جو آئیں گے تو ان کی 8 علامتیں ہوں گی، 8 پہچان ہوں گی۔ ان 8 پہچانوں کو جاننا، ان کے پریچے کے لیے 8 باتوں کو دھیان رکھنا، اور جو 8 باتوں کو سمجھ لینا جس کے اندر ہے، وہ انتم رشی ہوگا، وہ لاسٹ پروفیٹ ہوگا، آخری نبی ہوگا، وہی جگت گرو ہوگا، وہی سنسار کا ادھار کرتا ہوگا، وہی سنسار کو نجات دلانے والا ہوگا، وہی سنسار کو ست مارگ پر چلانے والا ہوگا۔ ان 8 گنوں میں کیا بتایا کہ اس میں سب سے پہلا گن یہ ہوگا، وہ
اس کے چہرے میں ایسی آبھا، ایسی چمک، ایسی کانتی ہوگی کہ دنیا اس کے چہرے کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جائے گی، دم بخود ہو جائے گی اور اس کے طرف کھینچی چلی جائے گی۔ اس کے چہرے میں آکرشن شکتی، اس کے چہرے میں کشش، اس کے چہرے میں مقناطیسی قوت ایسی ہوگی کہ لوگ جو دیکھیں گے اسی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ آئیے آپ کو بتاؤں میں ایسے چہرے والا کون ہے دنیا کے اندر؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر، بلکہ اب تک کے انسانوں کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے تو دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا رشی، کوئی ایسا پروفیٹ، کوئی ایسا گرو، کوئی ایسا میسنجر، کوئی ایسا ریفارمر آپ کو نظر آتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ اس کی طرف کھنچ جاتے ہوں، اس کے ہو جاتے ہوں؟ ہاں، آپ نے مثالیں سنی ہے کہ حسن کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن میں اور آخری پیغمبر جگت گرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں بہت فرق تھا۔ دنیا کے آگے حسن کو یوسف کو دی گئی تھی، لیکن یوسف کے حسن کو دیکھنے والے انگلیاں تو کاٹے، یوسف پر ایمان نہیں لائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن دیا گیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے والے آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، پھر آپ کے لیے انگلی نہیں، آپ کے لیے جانیں نچھاور کر دی اور اعلان کر دیا جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرو۔ قرآن کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی، آپ کے رخ انور کی قسم، آپ کے زلفوں کی سیاہی کی قسم، وہ کیسا چہرہ ہوگا جس چہرے کی قسم رب العالمین کھاتا ہو، اور اس چہرے کی کشش، اس چہرے کی چمک، اس چہرے کی آبھا، یہ پرکشش چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس چہرے کو دیکھنے والے، جس چہرے کی طرف دیکھنے والے لوگ آپ کے ہو کر کے رہ گئے۔ آپ تاریخ میں، اتہاس میں کہیں ایسا نہیں دکھا سکتے کہ کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا ریفارمر، کوئی ایسا پروفیٹ، کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا میسنجر گزرا ہو جس کے ماننے والے اس پر ایسے جان لٹاتے ہوں۔ تو ایک تو آپ کے چہرے کی چمک تھی، وہ چمک کیسی تھی؟ بھگوت گیتا شریمد بھاگوت مہاپران میں بتایا وہ چہرہ کیسا تھا۔ اگیان ہیتو کرت مومداندھکار ناشم وڈھایم دھیا تدیتو وویکہ، کہ اگیانتا کا دور ہوگا، اگیانتا کے دور میں ایک رشی پیدا ہوں گے جو نام جن کا محمد ہوگا، ان کے چہرے کی چمک ایسی ہوگی کہ ان کے چہرے کی وجہ سے کائنات میں روشنی پھیل جائے گی، عقل اور دانائی کا، وویک کا دروازہ کھلے گا ان کی آمد کے بعد۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے جتنے رشی آتے گئے سب نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ لوگوں، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری پروفیٹ، آخری پیغمبر، آخری میسنجر ایسے ہوں گے۔ آئیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم یعنی اپنے باپ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ حضرت عیسیٰ مسیح کی بشارت ہوں۔ ہوئے پہلوے آمنہ سے ہوئے گا دعائے خلیل نوید مسیحا، حضرت مسیح، حضرت موسیٰ کیا کچھ کہہ گئے، آج بھی ان کی کتابوں میں، ان کے گرنتھوں میں موجود ہے۔ موسیٰ کی 5ویں کتاب، کتاب استثناء ہے، جس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں تیری طرح تیرا مسیح تیرے بھائیوں میں پیدا کروں گا، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا بلکہ میری وانی ہوگی، میں اپنی وانی اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہی وہ کچھ
کچھ بولے گا۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ شعیر سے آیا، پورے سینہ پر سوار ہوا اور فاران کی چوٹیوں سے چمکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے تھے اے لوگوں، میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ میں جو باتیں تمہیں سنانا چاہتا ہوں تم سن نہیں سکو گے، تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے، لیکن جب میں جاؤں گا تو میرا پروردگار، میرا پتا تمہیں اس کو بھیج دے گا جو فارقلیت ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ابد تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور وہ جب آئے گا تمہیں ساری باتیں بتا دے گا۔ وہ آئے گا تو تمہارے اندر عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ یہ تمام باتیں موجود ہیں، آج بھی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان باتوں کو پڑھ کر کتنے لوگوں نے ایمان لایا۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک بڑے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی سے بڑی محبت تھی، اور اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ اہل بیت کا نام سنتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آدمی کے بیٹے تھے، آپ کے والد بڑے پروہت تھے، آتش پرست تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ وہی ایران جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 1000 سالوں سے جلنے والی آگ اچانک بجھ گئی تھی۔ سلمان فارسی نے ان پیشین گوئیوں کو سنا تھا اور عیسائیوں کے اور راہبوں کے دربار میں رہ کر کے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہیں اگر ست کی طرح کہاں ہو رہے باپ ظاہر سے کہاں دے رہا رے باپ موڈ کا خراب ہے گلو رسید بھیا، موڈ خراب ہے۔ ارے یہ رفتار میں پانی چلا ہی لے ہو، پیچھے بھاگ لو تو سمجھ جا کر بڑا آئے گا، پورا پک اپ لے رہے ہیں، پھر سے ہے پک اپ بھائی، پک اپ نکل بھاگ جانی بہت پریشان یہاں نہ بخش پات کچھو راکھوں، وید پران سنت مت بھاکھوں، سوانت وکرم دو اننگا، مہاکوپ نش چتر پتنگا، راجنیت بہو پریت سکھاؤ، آپن مت سب کا سمجھاؤ، تب لگ سندرم ودھی کویا، بنا مہامت پار نہ ہویا۔ آپ حضرات نعت سنیں تو آپ لوگ کچھ نہیں بول رہے تھے، بولنے پر پابندی نہیں ہے۔ جب کوئی نعت پڑھے، میں بھی آپ کو نعت سنایا تھا، یہ نعت تھی۔ نعت کہتے کس کو ہیں؟ حضور علیہ السلام کی جس میں تعریف ہو وہ نعت ہے، وہ ہندی میں ہو کہ پنجابی میں ہو کہ سنسکرت میں ہو کہ اردو میں ہو، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نعت سنیے، 4 مصرے ہم سنا رہے ہیں آپ کو، سنیں گے؟ تو سننے کی سنت یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہیں، اور شعر پسند آئے تو انعام سے بھی نوازیں، داد بھی دیں اور انعام بھی دیں۔ آپ نے شاعروں کو انعام نہیں دیا، اس لیے مجلس پھیکی رہ گئی۔ میں جو بات کہہ رہا تھا اسی ضمن میں ایک نعت مجھے یاد آئی ہے کہ جن کی بادشاہت پر، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق
اس کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے، دیکھو اس کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے۔ چاند تک دنیا پہنچ گئی، یہ کمال کی بات ہے، لیکن بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ ہمارا مقام یہ ہے، اقبال کہتا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے، آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے، دیکھو اس کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے، دیکھو اس کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا ایتس مننترے ملک آچاریین سمنویتا مہامت اتی خیاکا شت شاخا سمنویتا، وہ ایک رشی جو مہامت کے نام سے وکھیات ہے، وہ کیسا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کی عظمتیں کیسی ہیں۔ حضرت سلمان کو جب پادریوں نے بتایا کہ سلمان تم سب کی تلاش میں نکلے ہو، سچائی کو جاننا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ تمہیں ایک رشی، ایک پیغمبر، ایک پروفیٹ، ایک رسول کا پتہ بتاتے ہیں کہ وہ کھجوروں والی زمین پر ہجرت کر کے جائیں گے اور پتھروں والی زمین میں پیدا ہوں گے، ارتھات مکہ نگر میں پیدا ہوں گے اور مدینہ میں جا کر کے آباد ہوں گے۔ تم ان کا دامن تھام لینا، تمہیں نجات مل جائے گی، سچ کا پتہ مل جائے گا، سچ کا راستہ مل جائے گا۔ کیا ایسی پیشن گوئی اور کسی نے کی ہے؟ ایک زمانہ تھا اس بھارت میں، اس بھارت ورش میں اور اس پورے ایشیا میں ایک بہت بڑا وشال دھرم، بودھ دھرم دنیا میں سب سے بڑا دھرم تھا، اور اس نے انسانوں میں بڑی اصلاحیں، بڑی اصلاحات پیدا فرمائی۔ اس کے گرو تھے، اس کے بہت بڑے گرو تھے، کون؟ مہاتما گوتم بدھ۔ کہتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ بودھ دھرم کے بانی بھی ہیں اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ مہاتما گوتم بدھ نے دنیا کو سچائی کا پاٹھ سکھایا، ست مارگ پر لگایا۔ جب انتم سمے ہوا، اپنے آخری سمے میں، اپنے آخری وقت میں، مہاتما گوتم بدھ آخری وقت ہے، ان کا شش، ان کا شاگرد ایک طرف سلمان فارسی کے واقعے کو ذہن میں رکھیے اور حضرت گوتم بدھ کے اس واقعے کو سنیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پادریوں سے سنا تھا اور مہاتما گوتم بدھ نے اپنے شاگرد کو بتایا۔ جب ان کا شش نندا ان کے سامنے آنسو بہا رہا ہے اور پوچھتا ہے، گرو جی آپ کے بعد میرا کیا ہوگا، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا، آپ کے بعد میں کس کا دامن تھاموں گا، آپ کے بعد میں کس کے شرن میں جاؤں گا، تو گوتم بدھ نے کہا کہ سنو نندا، میں پہلا بدھ نہیں ہوں، میں آخری بھی نہیں ہوں۔ ایک بدھ اپنے سمے پر اپنے کال میں آئے گا، اس کا نام متیا ہوگا، اس کا نام میترے ہوگا، اس کا نام امیتابھ ہوگا۔ اس طرح کی پیشن گوئی انہوں نے کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سنسار میں، تمام دنیا میں جتنے ریفارمر تھے، جتنے مسلح تھے، جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، جن تک پیغمبروں کی بات، رسولوں کی بات، پروفیٹوں کی بات پہنچی ہے، ان تمام لوگوں
والوں کو یہ معلوم تھا کہ آخری سمے میں ایک نبی آنے والے ہیں. اب آئیے وہ نبی آئے کہاں, کس اوستھا میں آئے, کیسے حالات تھے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لاسٹ پروفیٹ ہیں, بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جگت گرو ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بھیڑیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی ارتھات یہ کہ میں بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, جگت گرو نہیں ہو, تمام سنسار کے لیے نہیں ہو. اس لیے آپ عیسیٰ مسیح کی تعلیمات میں پورے آفاقیت نہیں دیکھیں گے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 5 صدی کے بعد ہوئے. ان 500 سالوں میں دنیا میں کوئی ریفارمر نہیں, کوئی مسلح نہیں. پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, پوری دنیا میں جہالت ہے, ضلالت ہے, گمراہی ہے, بدکرداری ہے, عیاشی ہے, گڑبڑیاں ہے, کرپشن ہے, بگاڑ ہے. انسان نہیں رہا, انسان جانور ہو گیا. انسانوں کے شکل میں یہ درندے اور بھیڑیے تھے. علامہ حالی کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ, فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. وہ قتل غارت میں تھے بے باک ایسے, وہ قتل غارت میں تھے چالاک ایسے, درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. جیسے درندے ہوتے ہیں یہ درندہ صفت انسان تھے. یہ اپنے عزت کو نہیں پہچانتے تھے, اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے. قانون کا کوئی تعزیانہ نہیں تھا, کوئی عدل و انصاف کا ماحول نہیں تھا. پوری دنیا میں بگاڑ, اور 5 صدی ایسی گزری اور دنیا میں وہی لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ, جو لوگ پرانی کتابیں پڑھے ہوئے تھے, وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک نبی آخری دور میں آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ سنبھل گرام میں آئیں گے. سنبھل گرام مکھش برامنس مہاتمنہ بھونے وشنو یشہ کلیگہ پرادربھاوشیتی. وہ سنبھل گرام میں آنے والا رشی وشنو بھکت کا بیٹا ہوگا, وشنو یش کا بیٹا ہوگا. اس کے گھر میں وہ آئیں گے, لیکن وشنو یش کو وہ دیکھیں گے نہیں, وہ اناتھ پیدا ہوں گے. دوادشیام شکل پکشے شکل مادھوے ناشم مادھوا, وہ 12ویں تتھی کو, شکل پکش کی 12ویں تتھی کو, ارتھات اس موسم میں جو موسم ریتو موسم ہوتا ہے, اس موسم میں وہ آئیں گے, 12ویں تتھی کو آئیں گے. یہ انتظار سب کو تھا. آنکھیں پھاڑے ہوئے انسان تھے کہ اللہ نے, ایشور نے, گاڈ نے تمام پیغمبروں کی اور تمام پروفیٹوں کی, تمام لوگوں کی بھوشوانی پوری ہوئی. اور وہ ربیع الاول کا مہینہ, وہ ربیع الاول کا مہینہ, اور مشہور 12 تاریخ. اختلافات ہیں اس میں, لیکن ایک بہت بڑے آسمانی دنیا کے ماہر, فلک کے ماہر, آسمان پر ریسرچ کرنے والے محمود پاشا نے 9 ربیع الاول لکھا ہے. اور 20 اپریل 571 عیسوی, 20 اپریل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, 20 اپریل 571 عیسوی. لیکن مشہور ہے 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی, جیٹ کی پہلی تاریخ پیر کا یعنی سوموار کا دن تھا. اور صبح کا وقت, سہانا وقت, ایسا وقت میں جس کو نہ دن کہا جاتا ہے نہ رات کہی جاتی ہے, اس وقت 4:20 پر دنیا میں یہ انقلاب آیا, جس کے لیے دنیا کے لوگوں کی نگاہیں تھی. لوگ دعائیں کر رہے تھے, رسولوں نے پیشن گوئی کی تھی, ریفارمروں نے لوگوں کو بتایا تھا, اس کا انتظار
کیا جائے، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور 12 تاریخ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل گرام میں تشریف لائے۔ اس دور کا نقشہ ایک شاعر نے بڑے عجیب انداز میں کھینچا ہے کہ دنیا میں کیسی جہالت تھی، کیسی ظلمت تھی، کیسی گمراہی تھی۔ ایک ہندو شاعر ہے جگناتھ آزاد، وہ لکھتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی سارے زمانے میں جو تھا تقریب کی دنیا، تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش بھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، ہر شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمی آیا، وہ آ گئے 12ویں تاریخ کو، وہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، وہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سدے چہروں کے رنگ اڑے بجھے چہروں پہ نور آیا، وہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ان لوگوں نے رشیوں نے بھوشوانی کی تھی انقلاب کی، ایسا انقلاب آیا کہ 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کا پیغام 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا اور دنیا میں امن شانتی قائم ہو گئی۔ آج بھی لوگوں کو شانتی کی آوشکتا ہے، دنیا شانتی کی تلاش میں ہے اور دنیا کے لوگ شانتی کے لیے بھٹک رہے ہیں، حالانکہ شانتی کا مارگ اور شانتی کا راستہ یہ کھلا ہوا تھا کہ آنے والا وہ جگت گرو تھا۔ قرآن پاک نے جس کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو عالم انسانیت کے لیے، پورے کل کائنات کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جگت گرو ہے، اس کے ماننے والے، اس کے انویائی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے تھے، اخلاق کے اعلیٰ اور دھنی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو پیغام دیا تھا، جس پیغام کی دنیا متلاشی تھی، اسی 8 گنوں میں سے ایک گن آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ اونچ ونشی ہوں گے، آپ کا خاندان بہت اعلیٰ ہوگا۔ وہ خاندان کیسا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت اسماعیل تک جو سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر تمام مورخین متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت
حضرت عبداللہ تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان والوں میں کوئی آدمی فحش کام کرنے والا نہیں تھا، کسی نے گناہ نہیں کیا، میں پاک نطفے سے پاک لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آیا ہوں۔ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ذات ہے، یہی وہ شخصیت ہے جس کے لیے کائنات سجائی گئی، کائنات بنائی گئی، کائنات میں یہ نورانیت، کائنات میں یہ رنگا رنگیا، یہ کائنات میں جو نور ہے، یہ انسانوں کے چہروں پر جو چمک اور آبھا ہے، یہ اسی ہستی کے صدقے میں ہے۔ وہ ہستی کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، آپ جانتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں نے دوسرے دھرموں کے حوالے سے بتایا کہ کل کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی بڑائی، آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں خود سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو جگت گرو ہے، جس کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، جیسے وہ جگت گرو ہے، ہم بھی دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہم ان کا انوسرن کریں، ان کے طریقوں کو اپنائیں، ان کے اخلاق اور کردار کو اپنائیں۔ آج دنیا کو، سنسار کو اس کی بڑی آوشکتا ہے، بہت ضرورت ہے کہ اس نبی کی سیرت، اس نبی کا چرچا، اس کے کردار کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کے اخلاق کو، اس کے اعتبار کو، اس کی جیونی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا، وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ ہندوستان میں ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ہری چند اختر، حضور کی سیرت کو پڑھ کر کے وہ کہتے ہیں، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے کیا یتیموں کو در یتیم، کس نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا۔ ایک ہستی ہے کہ دنیا میں جہاں ذات پات کی لڑائی تھی اور قبیلے کی لڑائی تھی، لوگوں کے رنگ و نسل میں فرق تھا، ایک کالا ایک گورا ایک دوسرے کو بڑا جانتے تھے، ایک ملک والا دوسرے ملک والوں کو گھٹیا جانتا تھا، کوئی زبان بولنے والا دوسرے بولی والوں کو گھٹیا جانتا تھا، لیکن آخری نبی، آخری رسول، جگت گرو، کل کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، الا یہ کہ تم میں ایش بھے ہو، تقویٰ ہو، خدا کا، ایشور کا ڈر ہو۔ اس کے علاوہ تمام دنیا کے انسان برابر ہیں، کلکم بنو آدم، یہ انسان سب کے سب منو کی سنتان ہے، اور منو کو یعنی آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، ہم مٹی کی پیداوار ہیں۔ آدم کے بیٹے کی ہونے کی حیثیت سے ہم تمام لوگ، پوری دنیا کے لوگ، مانو سماج کے لوگ انسانی اعتبار سے سب بھائی ہیں، اور انسانوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ نرस्य ورنم روپم، روپस्य ورنم گڑم، گڑस्य ورنم جانم، جانस्य ورنم چھما۔ یہ آخری پونجی آپ اپنے ساتھ باندھ کے لے جائیے، آپ اس کو پھیلائیے، اس پیغام کو جتنا پھیلائیے گا، آپ کے سماج میں، سوسائٹی میں، آپ کے بازار میں، آپ کے گھر کا ماحول بہت سازگار ہوگا۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، چہرے سے آدمی ہے، ہاتھ پاؤں آدمی جیسا ہے تو آدمی ہے، ورنہ مجھے ایک شاعر کا ایک شعر یاد آیا، مولانا، کہ جنگل میں سانپ بستے ہیں، شہر میں بستے ہیں آدمی، جنگل میں سانپ بستے ہیں، شہر میں بستے ہیں آدمی، سانپوں سے بچ کے آؤ تو ڈستے ہیں آدمی۔ اگر یہ صفات، یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں کہ سانپوں سے بچ گئے لیکن انسانوں سے ڈر رہے ہیں، آدمی سے ڈر رہے ہیں،
تو یہ حقیقت میں وہ آدمی نہیں ہے، وہ ان آدمی کی شکل بنائے ہوا ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کے اندر انسانی صفات ہو، اس لیے کہا کہ نرش ورنم روپم، آدمی کی پہچان تو اس کے روپ سے ہوتی ہے، لیکن روپ کب اچھا لگتا ہے؟ بہت خوبصورت آدمی لیکن کردار گندا ہو، دنیا اس پر پھونکتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہا کہ کیریکٹر، کردار، چہرہ، صورت اور سیرت دونوں میں سمانتا ہو۔ اگر صورت خوبصورت ہے اور سیرت گندا ہے وہ انسان نہیں ہے، اور صورت کے ساتھ سیرت بھی ہے تو نور نالا نور۔ بڑی مثالیں ہیں احادیث کی کتابوں میں بھی اور دنیا کے تجربات میں بھی۔ آپ نے ابو لہب کا نام سنا ہوگا، صورت اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو ابی لہب کہا جاتا تھا۔ اب کیا ہے، مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے کہا ہم لوگ جمعہ میں سمجھا لیں گے، تو آپ حضرات سنتے ہیں تقریر، ابو لہب کی کیا خصوصیت تھی، صفات تھی کہ ابو لہب کہا گیا، لیکن کیریکٹر کا اتنا ہی گندا تھا کہ اللہ نے اس کی ہجوں میں قرآن کی صورت نازل فرمائی، اس کی بربادی کا اعلان کیا گیا، اس لیے کہ صورت تو تھی، سیرت نہیں تھی۔ سیرت اچھی چیز ہے لیکن سیرت کو چار چاند لگانے کے لیے انسانوں کو ضرورت ہے۔ روپم، روپس سے بھرنم گڑم، کہ آپ کے اندر خوبیاں ہوں، روپ میں خوبی پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ خوبی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس کیا ہے؟ روپس سے بھرنم گڑم، گڑس سے بھرنم جانم، جان انسانوں کی کھوئی ہوئی پونجی ہے۔ آج مسلمان جان میں سب سے پیچھے ہے، سب میدان میں آگے، سب لائن میں مسلمان آگے ہیں لیکن علم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو پڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دینی تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مدرسے بہت کھلے ہوئے ہیں، لیکن پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے مدرسوں میں مسلمانوں کے 2.5% بچے پڑھتے تھے۔ 100% میں 2.5% مدرسوں میں، اس میں کتنے عالم حافظ بنتے ہیں؟ 100 بچہ اگر مدرسہ میں پڑھ رہا ہے تو 4-6 سال میں 5-6 بچے کی دستار بندی ہوتی ہے۔ کتنا بنتے ہیں؟ اور ابھی لاک ڈاؤن کے بعد 0.68% بچے ہیں جو مدرسوں میں ہیں، اور اسکول کالج میں کتنے ہیں آپ لوگوں کو آنکڑا معلوم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جان، علم ہماری کھوئی ہوئی پونجی ہے۔ آئیے ہم اس معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس حسین موقع پر حضور نے فرمایا انا بعثت معلما، مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ہم معلم کائنات کے امتی ہیں، اس لیے تعلیم کو اپنا زیور بنائیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا ارادہ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ تعالی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، چاہے ہم اپنے ایک وقت فاقہ کر لیں لیکن بچوں کو پڑھائیں۔ یہ ترقی کی ضمانت کا راستہ ہے۔ اللہ اللہ ہستو ماں ست گمے تم سو ماں جیوتر گمے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اور آپ کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔